هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. یہ آیت نمبر 38, 39, 40, 41 کی تلاوت ہوئی. جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھے تو اکثر آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود پائے تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سے. آپ کی عمر مبارک اس وقت 120 سال کی تھی اور آپ کی زوج محترمہ کی عمر مبارک 98 برس کی تھی. اس سے پہلے بھی دعائیں کیے تھے اور یہاں پر بھی دعا کی ہے کہ اے اللہ بے موسم کے پھل آتا ہے تو یہاں پر بھی بے موسم کے اولاد آپ دے سکتے ہیں. آپ بغیر ماں باپ کے، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے دیے. جب بغیر ماں باپ کے جیسے آدم علیہ السلام اور بغیر ماں کے جیسے حضرت حوا اور بغیر باپ کے جیسے حضرت عیسیٰ ہونے والے ہیں تو اس وقت تک تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی دیے تھے وہ بھی. تو یہی وہ مقام ہے. فرمایا اللہ ہنالک، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ نے دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اور یوں فرمایا اے میرے رب. یہ دعا ہے، یہ اس کو اولاد نہیں ہے تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ کرنا چاہیے. دعا کے شروع میں حمد اللہ پاک کی اور اپنی عاجزی، بے کسی، مجبوری، لاچاری اس کا حوالہ دینا چاہیے، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے کہ اے اللہ بوڑھا ہو چکا، وہن العظم منی، میری جسم کی ہڈی کمزور ہو چکی، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ سر کے بال سفید ہو چکے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ کبھی دعا مانگنے میں تجھ سے محروم نہیں ہوا. تو آپ کو اور آپ نے جو دعا بھی کی تھی اللہ پاک سے اولاد کی، سورہ مریم میں تفصیل سے ہے. اب وہ چونکہ 16واں پارہ، اب یہ 3را پارہ جب تک رہتے نہیں، اس لیے کچھ بتلا دوں کہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل میں اگر پھر میں کوئی اولاد نہ ہو، چونکہ آپ نبی ہیں تو پھر سے دین میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. صرف اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہیں بلکہ دین کی خدمت کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک فرزند عطا فرما جو لڑکا ہو، جو دین کی خدمت کر سکے. تو یہاں پر آپ نے دعا کی ربی حب لی من لدنک، اے اللہ اپنی طرف سے آپ ذریۃ طیبہ، پاک اولاد ہونا، پاک. یہ دعا کرنا ہے. اس کو اولاد ہو رہی، ایک ہوئے، 2 ہے، ایک، پھر اس کے بعد یہ دعا کرنا ہے. خصوصاً عورتیں، والدین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کیونکہ اللہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تو بس اتنا ہی ہے. وہ اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کس طرح سے فرشتہ آ کے ان کو بشارت بھی دیتا ہے، وہ سورہ مریم میں تفصیل ہے. یہاں پر الگ ہے. یہاں پر اللہ پاک کو یہ بتلانا ہے کہ حضرت مریم اور ان سے جو پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شروع سے پارسا تھی وہ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، حصور کے لفظ نیچے. اور
کوئی وہ خدا وغیرہ نہیں ہوتے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ. تو ان کے ابطال میں یہ آیتیں ہیں، اس لیے جب جتنی ضرورت ہوتی اللہ پاک اتنی آیتیں بھیجتے تھے. تو ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، محراب میں تھے، تو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے کسی کا نام وہ نہیں ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. وہ لڑکا یعنی یحییٰ علیہ السلام، تصدیق یعنی سچ بتلانے والے ہوں گے وہ اللہ کے کلمے کے. اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، کیونکہ خلیل بھائی بھی ہونا. سید سردار ہوں گے، یعنی ہر اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے سرداری، اور چونکہ نبوت کا خاندان ہے اور سردار رہیں گے آپ. حسور، عورتوں سے بالکل دور رہیں گے. نبی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، انہوں نے شادی کی، ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن آپ کی خصوصیت ایسی ہوگی کہ آپ عورتوں سے دور رہیں گے. طاقت ہونے کے باوجود ایک میلان نہیں ہوگا بس. اور نبی بھی ہوں گے، وہ نبی بھی ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے. صالحین کا مطلب بتلا ہے کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوں گے. صالح عربی میں کہتے ہیں جو حتی المقدار حتی الوسع، جہاں تک ہو سکے حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں کو ادا کر سکیں. پھر فرمایا جب یہ خوشخبری ملی تو اے اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، یعنی میری اتنی عمر ہے تو کیا میں جوان ہو جاؤں گا، اور میری بیوی تو شروع سے بانجھ ہے اور اب اتنی ہے عمر، چونکہ جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے، تو کس طرح سے ہوگا. تو اللہ پاک نے تو سورہ مریم میں کہا کہ ایسے ہی ہوگا، بس ہم نے کہہ دیا. آپ تو کچھ بھی نہیں تھے جب ہم نے آپ کو پیدا کیا. قال کذلک قال ربک هو علی، یہ تو تمہارے رب پر بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. اور یہاں پر بتلایا آپ کو نعوذ باللہ کوئی اشکال نہیں تھا، خوشی میں آپ نے کہ کس طرح سے جو عام جس طرح ہوتے، پھر سے جوان ہو گئے آپ، پھر سے بانجھ پن دور ہو گیا تو پھر سے قربت ہو، اس طرح سے ہوگا. آپ نے دعا کی آپ یہی حالت میں رہیں گے، اور آپ نے کہا بھی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا. ومراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، وہ شروع سے تھی، اب تو اتنی عمر ہے 100 سال کے قریب، 98، کیسا ہوگا. تو اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی ہوگا، بس اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ جو چاہے کرتے ہیں. تو فرمایا اے اللہ کوئی نشانی، ربی اجعل لی آیا، ربی اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی. ہاں نشانی ہے یہ کہ آپ اچھے خاصے رہیں گے لیکن 3 دن تک بات نہیں کر سکتے، تو سمجھ جانا گھر میں امید سے اشارے سے صرف بات کر سکیں گے. اور صبح شام تسبیح اللہ کی آپ بیان کریں. تسبیح کے لیے اس کے لیے آپ کی زبان کھلتی تھی، بات کرنے تو بات نہیں کر سکتے، تو سمجھ گئے کہ گھر میں امید سے ہے. پھر اللہ رب العزت آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.